دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل اور پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھنے میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک اس پر اللہ کے فرشتے برابر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص کا معمول تھا، وہ دن میں قبرستان حاضر ہوتا اور وہاں جا کر نیک اعمال کرتا اور پھر کچھ دیر قبرستان میں بیٹھ جاتا اور پھر دیگر اوراد و وظائف پڑھتا، شام تک قبرستان میں رہتے۔ اس دوران کوئی جنازہ آتا تو اس کی نماز پڑھتے اور پھر قبرستان کے دروازے پر جا کر قبرستان والوں کو یوں دعائیں دیتے: اے قبر والو، اللہ تمہاری غربت پر رحم فرمائے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ایسی دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ کچھ معمول سے ہٹ کر بغیر دعائیں دیے یہ چلے گئے۔ رات کو سوئے، کثیر مخلوق ان کے خواب میں آئی۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم قبرستان والے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ روزانہ ہمیں تحفہ دیتے ہیں، آج آپ بغیر تحفہ دیے چلے گئے تو ہم اپنا تحفہ لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا وہ کیا تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں؟ کہا کہ وہ جو مغفرت کی دعائیں آپ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ آئندہ کبھی بھی ان کو دعائیں مغفرت دیے بغیر گھر نہیں آؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں۔ معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں پر حاضری دینے والوں کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ان کے تحائف سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کب کوئی آئے اور ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگے، اور بعض اوقات تو وہ گھر تک آ جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، روز عید، روز عاشورہ یعنی 10 محرم اور شب براءت کو روحیں اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں: اے ہمارے گھر والوں، اے ہماری اولاد، اے ہمارے رشتہ دار، ایصال ثواب کر کے، صدقہ کر کے ہم پر احسان کرو۔ تو معلوم ہوا کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، روز عید، روز عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اور شب برات کو اپنے گھر کی طرف آتی ہیں اور ان سے تقاضا کرتی ہیں، گویا روح غمزدہ آواز بلند کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ داروں، ہم پر ایصال ثواب کر کے
صدقہ کر کے ہم پر احسان کرو۔ بہرحال پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایصال ثواب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور ایصال ثواب کہتے کسے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے مشرف فرمایا ہے، اور ایسا پیارا دین ہے جہاں زندگی میں ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ان کا بھلا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، یوں ہی مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ گویا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، ان کے لیے دعا ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانا معمول چلا آ رہا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یعنی اپنی نیکیوں کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرحومین کو بھی عذاب قبر سے نجات اور ان کو قبر میں راحت و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور وہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لائے انہیں بخش دے، اور مسلمانوں کے لیے ہمارے سینے میں کینہ نہ رکھ، اور اے اللہ تو بہت بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ یوں ہی اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرحوم ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اگر کوئی عبادت کرے، صدقہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو بھی ثواب پہنچے گا، اور اس خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات یہ بھی وسوسہ دل میں آتا ہے، ہم جو اتنا ایصال ثواب کرتے یہ پہنچتا بھی ہے نہیں پہنچتا۔ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ عمدۃ القاری میں سے نقل کیا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم اپنے مردوں کی جانب سے حج کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم ایک دوسرے سے تحفہ لے کر خوش ہوتے ہو۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین، ایصال ثواب کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ مسلمان مرحومین ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ایصال ثواب کا انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ ان کے کام آتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی تنہائی کو دور کرتے ہیں، ان کے دکھ درد کے ساتھی بنتے ہیں، اور جب مردہ قبر میں تنہا ہو جاتا ہے تو اس کی اور زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے و آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر والے کی مثال ایسی ہے جیسے ڈوبنے والا، اور پھر وہ انتظار کرتا ہے کب گھر والے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حماد مکی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ پاک کے قبرستان میں فاتحہ کے لیے حاضر ہوا، اور ایک قبر کے کنارے بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ سارے قبروں والے اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، حلقہ در حلقہ وہ کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، 1 سال پہلے، توجہ فرمائیے گا، 1 سال پہلے ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے وہ ثواب تقسیم کر رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا۔
اللہ اکبر، وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت اس بندہ خدا نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ سورہ اخلاص پڑھی ہوگی، اور پھر اس اخلاص کا اللہ نے اجر کتنا زیادہ دیا کہ 1 سال تک وہ اس کا ثواب لوٹ رہے ہیں۔ ایصال ثواب ہمیں ہمیشہ اچھے انداز سے کرنا چاہیے، ہم اخلاص کے ساتھ کریں، ہمارا ایصال ثواب بڑی عمدہ شکل میں اللہ تبارک و تعالی مرحومین پر پیش فرماتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ جو دعائیں وغیرہ مانگتے تمہیں پہنچتا ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ ایصال ثواب ہمیں پہنچتا ہے، اور یہ بہترین لباس میں پہنچتا ہے، نورانی لباس میں، جسے ہم پہن لیتے ہیں۔ شرح صدور کے حوالے سے ہے کہ ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اچھے انداز سے اپنی مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام قبر کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے قبر والے، یہ تحفہ تجھے تیرے فلاں گھر والے نے بھیجا ہے، جس سے وہ لے کر بہت خوش ہو جاتا ہے، اور باقی جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو اور مردے ہوتے ہیں، وہ غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان تک وہ تحفہ نہیں پہنچا ہوتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل، اور پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں۔ یہ اتنی باتیں سن کر بھی آئیے ایصال ثواب کا جذبہ ہم مزید بڑھاتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ سنن ابن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کون سا صدقہ کروں، یعنی ایصال ثواب کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے ہے، جب تک پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب حضرت سعد کی والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پانی کا حکم اس لیے دیا کہ پانی سے دینی دنیاوی بہت زیادہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب پر اپنے مرحومین کا نام لینا یہ سنت صحابہ ہے۔ اگر کوئی جانور لے کر آتا ہے ہم میں سے اور کہتا ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو گویا وہ اس حدیث پاک پر عمل کر رہا ہے، سنت صحابہ پر عمل کر رہا ہے کہ صحابی رسول نے کہا تھا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، تو وہ ایصال ثواب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں۔ اب اتنی ساری معلومات الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں ملی، اس کی فضیلت پتہ چلی، اس کی اہمیت پتہ چلی، ایصال ثواب کے معنی پتہ چلے، اس کے واقعات سنیں۔ اب کچھ طریقے سن لیتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے مال دیا ہے وہ غریبوں کی مدد کرے، صدقہ و خیرات کرے، بیماروں کا علاج کرے۔ کوئی طالب علم ہے یا عالم ہے تو اس کی دینی خدمات کے طور پر کتابیں وغیرہ خرید کر دے دے، کوئی جامعہ بنا دے، پانی کا نلکا لگوا دے، پانی کی موٹر لگوا دے، کوئی مدرسہ بنا دے جہاں حفظ و قرآن کا سلسلہ ہو۔ اور ایک بات پر ذرا غور کیجئے، یہ سارے کام الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے FGRF کے تحت یہ تقریباً سارے کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے FGRF کے ساتھ مل کر بھی ایصال ثواب کا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی ہر فرض نماز، اپنا ہر کوئی نفل عبادت ہو، حج ہو، تلاوت قرآن ہو، نعت مصطفیٰ ہو، دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہو، مدنی قافلوں کا سفر ہو، الغرض ہر ایک نیکی کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرحومین کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کس وقت کر سکتے ہیں؟ ہر وقت کر سکتے ہیں، کوئی خاص دن بھی مقرر کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اسے فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، اور کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ ایصال ثواب امر مستحب ہے۔ یوں ہی بزرگان دین کے ایام منائے جاتے ہیں، جیسے یوم صدیق اکبر ہے، یوم فاروق اعظم ہے، یوم عثمان غنی ہے، یوم مولا علی ہے، دیگر بزرگان دین کے اعراس منائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، مردوں کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کیا ایصال ثواب زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا نماز جنازہ کی دعا آتی ہے؟ بولا ہاں۔ بولا پڑھ کے سناؤ، اللہم اغفر لی حینا، بولا یہی رک جاؤ، مردوں کا تذکرہ بعد میں، پہلے زندوں کو لیا گیا ہے۔ اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اتنا طویل فہرست کیوں لے کر جاتے ہیں؟ تو بولا بھئی حدیث پاک سے سیکھا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ تو سب کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کا تذکرہ آ رہا ہے اس کو ایصال ثواب پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرح الصدور میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے اس کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مہینے میں 4 عیدیں عطا کی ہیں، لیکن تم اس سے غافل ہو۔ 4 عیدیں مہینے میں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو حضرت نے جواب دیا، شب جمعہ اور روز جمعہ میں کیا برکتیں ہیں یہ ہم مرنے والوں سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، عموماً گھروں میں الحمدللہ فاتحہ وغیرہ عموماً شب جمعہ کو دی جاتی ہے، ثواب اس کا دگنا ہو جاتا ہے۔ تو یوں بھی ان دنوں میں، ان ایام میں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی، اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں یاد موت بھی ہے۔ آج ہم کسی اور کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں تو کیا اس میں یہ موت کی یاد نہیں آئے گی کہ کل مجھے بھی مرنا ہے؟ اے کاش آج میں کسی کے لیے فاتحہ کر رہا ہوں تو کل کوئی میرے لیے فاتحہ کرنے والا ہوگا۔ قبرستان جاتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ یعنی شریعت کتنی پیاری ہے، ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ قبرستان گئے، ان کو سلام پیش کیا، ان کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا، خود کو بھی نہیں بولے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اور آگے کیا کہہ رہے؟ انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والوں میں سے۔ تو اس میں یاد موت ہے گویا۔ ایصال ثواب کی برکت سے بندہ کچھ نہ کچھ نیکیاں کر لیتا ہے، ایصال ثواب کی برکت سے اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے، ایصال ثواب کی برکت سے بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے، ایصال ثواب کی وجہ سے بندہ انسانیت کی خدمت کر لیتا ہے، غریبوں کی مدد کر لیتا ہے۔ ایصال ثواب اپنے اندر ایک بہت بڑا وسیع معنی رکھنے والا مضمون ہے۔ بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو ایسی ہی اچھی سوچ نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔